الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے مراد مل کر انتہائی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی وسلم على سيدنا ومولانا محمد معين الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. حضرات محترم، اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ماہ سفر المظفر شروع ہو چکا ہے. یوں تو سفر کی آج 2 تاریخ ہے. ماہ سفر کے متعلق عوام کے درمیان، لوگوں کے درمیان کچھ غلط فہمیاں ہیں، انہیں دور کرنا چاہیے. لا علمی میں جہالت کی بنیاد پر بہت سارے لوگ ابھی بھی انہی چیزوں کا اعتقاد رکھے ہوئے ہیں جو زمانے جاہلیت سے چلے آئے ہیں. کچھ چیزیں غیر مسلموں کے یہاں جو رائج ہیں یا ان کے جو تصورات ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، وہ بھی جہالت کی بنیاد پر مسلمانوں کے درمیان رائج ہو گئے. لیکن اسلام نے دور جاہلیت کی تمام خرافات کو، فواحشات کو اور بہت ساری بدگمانیوں کو دور فرما دیا. اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا عدوى ولا طیر. اسلام میں کوئی چیز متعدی نہیں اور نہ کوئی بدفعلی ہے. بدفعلی یعنی کسی چیز کو دیکھ کر یا کسی چیز کی وجہ سے اس کا ایک غلط مفہوم بنا لینا، جس کو یہاں کی زبان میں انت وشواس کہتے ہیں. ایسی چیزیں جس کا کوئی یقینی نتیجہ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے، کچھ تجربات کی وجہ سے لوگوں نے اس کو یقین کی منزل میں اپنا لیا ہے، یہ سب چیزیں بدفعلی میں سے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ کسی کے گھر پہ الو اگر بیٹھ کر کے پکارتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کسی کی موت ہو جائے گی. یہ بدفعلی ہے. الو کا پکارنا، الو کا کسی کے گھر پہ بیٹھ جانا، یہ کسی کی موت کا سبب ہو سکتا ہے؟ اور ایسا بھی نہیں ہے. اسی طرح سے بلی سامنے سے گزر جائے تو کہتے ہیں کوئی حادثہ ہو جائے گا. یہ غیر مسلموں میں اس کا زیادہ تصور ہے اور مسلمان بھی اس پر بعض یقین رکھتے ہیں. یہ سب بدفعلی ہے. ہمارے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اس سے یعنی ایسی بدفعلیوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ ایسی بدفعلی نہ رکھی جائے. اللہ تعالی کی تقدیر پر یقین رکھا جائے. تقدیر یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، جو فیصلہ لکھا جا چکا ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ ہو کر رہے گا. اب کوئی چیز گزرے نہ گزرے اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر بلی گزر گئی سامنے سے اور
ہم مانگ کر کے چلے گئے. اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پر کوئی حادثہ ہے ہو گیا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ تقدیر کی بنیاد پر ہے, بلی کے گزرنے کی وجہ سے نہیں. ایسے ہی کسی کے گھر میں کوا اگر گھس گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اب اس میں بے برکتی ہو جائے گی اور 40 دن کے لیے گھر خالی کرنا پڑے گا. چند دنوں پہلے ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ وہ ہمارے ایک علاقے کے پیر صاحب ہیں, ان کے پاس ہم نے جا کر کے یہ ذکر کیا, مسئلہ پوچھا کہ کوا گھر میں گھس گیا کیا کرنا ہے, تو پیر صاحب نے کہہ دیا کہ 40 دن کے لیے گھر خالی کر دو. ایسے بھی کچھ جاہل پیروں نے لوگوں کے ذہن دماغ کو خراب کر دیا. جن کے یہاں علم نہیں ہے, علم دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایسے ہی بدفعلیوں سے لوگوں کو اور زیادہ بدگمان کر دیتے ہیں. حالانکہ کوا گھسنے سے گھر خالی کرنا, اس کا نہ کہیں قرآن میں, حدیث میں, شریعت میں کہیں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ زبردستی لوگوں نے بنا لیا ہے. تو یہ سب چیزیں جس کو بدفعلی کہا گیا ہمارے شریعت مطہرہ میں, اسلام میں ایسا ہرگز نہیں ہے. تو اسی لیے اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے, اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس کے مطابق ہوگا. اسی لیے ہمارے اسلامی عقائد میں سے ایک عقیدہ, یعنی جو ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد ہیں انہیں میں سے ایک بنیادی عقیدہ تقدیر کو ماننا, تقدیر کو ماننا, حق ماننا, یہ بھی اسلامی عقیدہ ہے اور اس کا انکار بھی معاذ اللہ کفر ہے. تو اسی لیے آج سفر کے حوالے سے یہ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ لوگوں میں جو بھی بدفعلی ہے وہ دور کر دی جائے. اور ایک بدفعلی یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے. سفر نہیں کرنا ہے, شادی نہیں کرنا ہے, دکان نہیں خریدنی ہے, مکان نہیں خریدنا ہے. یہ بھی لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ مائع سفر کی وجہ سے شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں, اور اس لوگوں کا یقین ہے کہ اگر اس میں شادی ہوئی تو وہ ٹوٹ جائے گی یا نقصان ہوگا, کچھ نہ کچھ ہوگا. یہ بھی بدفعلی ہے. سفر کے حوالے سے اس طرح کا گمان رکھنا یہ غلط ہے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں ارشاد فرمایا, لا سفر, لا سفر, یعنی سفر کوئی مطلب نہیں ہے. سفر کے متعلق جو لوگوں میں بدگمانیاں ہیں یہ شریعت میں, اسلام میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے, لہذا ایسی بدگمانی نہ رکھی جائے. خالص اللہ عز و جل پر اعتماد, بھروسہ, توکل رکھا جائے کہ اللہ جو بہتر فرمائے, اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس پہ ہمیں یقین رکھنا ہے. شادی اگر اس ماہ میں ہوئی تو ہرگز یہ تصور نہ کیا جائے کہ ٹوٹ جائے گی یا کچھ ہو جائے گا, ہرگز ایسا نہ ہو, بلکہ اس پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا, اللہ کا جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہوگا. اگر خدا نخواستہ ماہ سفر میں شادی کرنے کی بنیاد پر کوئی تکلیف آ بھی گئی, جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تقدیر کی بنیاد پر وہ چیز ہو گئی تو لوگ کیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے, وہ سفر میں شادی کی اس وجہ سے ٹوٹ گئی, سفر میں یہ گاڑی لیا تھا اس لیے ایکسیڈنٹ ہو گئی. یہ سب بدفعلی ہے, اس کا ہرگز ہمارے ہاں کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی بدفعلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ, جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو اللہ کی پناہ مانگو. جب بھی آپ قرآن کریم پڑھنا چاہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں. تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند اہم معلومات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس پر بھی غور کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو, یعنی جب بھی قرآن پڑھنا چاہیں. اسی لیے قرائے کرام, فقہاء, علماء تمام اس بات پر متفق ہیں, سب کا قول یہ ہے کہ جب بھی آپ شروع قرأت یعنی جب قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھنا یہ واجب ہے, اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. جب بھی آپ شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, جو بھی صورت سے آپ شروع کر رہے ہیں, یہ قرآن کے درمیان سے کہیں سے آپ کو پڑھنا ہے لیکن ابھی شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں. تو قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں یہ حکم ثابت ہوا. لیکن یہاں پر مفسرین کرام نے
ایک بڑی عمدہ بات پیش فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہمارے دین کی ایک بڑی خوبی نظر آتی ہے کہ قرآن پڑھنے کے وقت یا قرآن شروع کرنے کے وقت یہ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کا ٹرانسلیشن آپ کو شاید اچھی طرح سے معلوم ہوگا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ابھی بھی چند دن پہلے میں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ بہت سارے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر پڑھی جانے والی چیزوں کا ترجمہ، مطلب، مفہوم یاد نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ آج ہمارے درمیان بہت سارے ایسے بھی افراد ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا بھی معنی نہیں جانتے ہیں، پڑھتے تو ہیں لیکن معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، نہیں جانتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اگر پڑھیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اعوذ کا معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ، اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہی ایسی بارگاہ ہے جو اللہ کے بارگاہ میں آ گیا وہ ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ شیطان ایک بہت بڑی طاقت لے چکا ہے، اسے بہت بڑی طاقت مل گئی ہے گمراہ کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے، نفس میں خیالات پیدا کرنے کے لیے، وسوسات پیدا کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ اس کے پاس بہت سارے حربے ہیں، بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، اور انہی طریقوں اور انہی حربوں کے ذریعے وہ گمراہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بڑی طاقت لے کر کے آیا ہے، لہذا اس کی طاقت سے اگر بچنا ہے تو میری پناہ لے لو، میری پناہ میں آ جاؤ، امان میں آ جاؤ۔ ایک تصور کے لیے یہ تقریب فہمی یعنی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے اگر کوئی ہمارا ایک دشمن ہے جو پیچھے لگا ہوا ہے اور ہم کو اس سے ڈر ہے، خطرہ ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بڑی شخصیت ہو، اس کی پناہ میں ہم چلے جائیں۔ اگر کوئی بادشاہ ہے، وقت مل جائے تو بادشاہ کے دامن میں ہم جا کر کے چھپ گئے تو پھر دشمن کے خطرے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، دشمن کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ اس لیے بھی سیاست میں جاتے ہیں کہ تاکہ ان کے سارے معاملات کی حفاظت ہو جائے۔ یہ بھی ایک تصور ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے کا حکم اس موقع پر دیا جا رہا ہے کہ ایک تو تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس دشمن سے بچنے کے لیے پناہ چاہنا کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ کہ ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ رجیم کا مطلب مردود، جو بھگایا گیا ہے اللہ کی بارگاہ سے، وہ وہاں سے بھگایا گیا ہے، اس پر لعنت ہے، ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ تو اللہ نے خود فرمایا کہ یہ رجیم ہے۔ رجیم کا مطلب جس کو مردود بارگاہ کر دیا گیا، دھتکار دیا گیا، اب اس کی کوئی مقبولیت نہیں، لہذا اگر کوئی اس کے نقش قدم پر چلتا ہے تو وہ بھی بھگایا جائے گا۔ یہاں ایک بہت اہم پیغام یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کے مطابق ہم سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ ادھر قرات شروع ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نماز میں بھی جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ تنہا جب نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت جیسے ہی ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کے بعد حکم یہی ہے اعوذ باللہ بھی پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد الحمدللہ پڑھیں۔ تو نماز کی شروعات میں بھی تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہیں۔ قرآن جب بھی پڑھنا ہوگا تو وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اسی لیے جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام کی اقتداء میں ہوتے ہیں، چونکہ مقتدی کو قرات نہیں کرنا ہے، صرف ثنا پڑھ کر کے خاموش رہنا ہے، اس لیے وہاں اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ وہاں پڑھا جائے جہاں قرات کرنا ہو، یعنی قرآن پڑھنا ہو، قرآن شروع کرنا ہو تو وہاں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ لیکن یہاں امام کی اقتداء میں، امام کے پیچھے فقہ حنفی کے مطابق قرات نہیں ہے، صرف اور صرف ثنا پڑھ کر کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے وہاں اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں ہے۔ بہرحال قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے، اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے
کہ شیطان مردود بارگاہ خداوندی ہے. شیطان اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، شیطان اللہ کی بارگاہ سے رد کیا ہوا ہے، بھگایا ہوا ہے، جنت سے دور کر دیا گیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے، اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا ہے. یہ بار بار اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دے کر اس چیز کو ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے بھگایا ہوا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، لہذا اس سے دور رہو، اس سے دور رہنے کی کوشش کرو. اور اگر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہیں لیکن پھر وہی شیطان کے ہی نقش قدم پر چل رہے ہیں تو ہمارے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا معنی مطلب اگر ہم نے سمجھا ہوتا تو آج شیطان کی نقش قدم پر چلنے کی کوئی کوشش نہ کرتا، یہی کہتا ارے میں تو اس کی پناہ، اللہ کی میں پناہ لے رہا ہوں، اس سے میں دور بھاگ رہا ہوں، اس سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، لیکن پھر شیطان کے دامن میں جا رہا ہوں. کتنا بڑا آج ایک تصور آپ کے سامنے آ رہا ہوگا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ سے دور ہو کر فرمان خداوندی کو چھوڑ کر گناہ کی طرف جا رہے ہیں، شیطان کے کاموں کی طرف جا رہے ہیں، کبھی انہوں نے یہ سوچا نہیں ہوگا کہ ہم نے تو اس اللہ کی پناہ مانگی ہے اس سے، اور پھر اسی کے پاس جا رہے ہیں، اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، اسی کے حکم پر چل رہے ہیں. آج اگر مسلمان اس بات کو سمجھ لے تو میں یقین کے ساتھ کہوں گا کہ واقعی وہ ولایت کی منزل پر پہنچ جائے گا، ولایت کے راستے پر پہنچ جائے گا. جو شیطان کو سمجھ جائے اور شیطان سے اپنا دامن بچا لے یقیناً اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے قرآن کریم میں، قرآن کریم کی ابتدا یعنی قرآن شریف پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ جیسے ہی آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہو. حدیث پاک کی روشنی میں کہ قرآن بندے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا وسیلہ، ایک ایسی رسی ہے، ایک سرا دست قدرت میں ہے، ایک سرا بندے کو دیا گیا ہے، لہذا تم اس رسی کو پکڑ لو، رب کی بارگاہ تک پہنچ جاؤ گے. لیکن کبھی شیطان رب کی بارگاہ تک پہنچنے دیتا ہی نہیں ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے دور کریں، کیونکہ میں جب دور ہو بھگایا گیا ہوں تو میں ان کو کیوں قریب ہونے دوں، مجھے بھگایا گیا تو لہذا میں بھی ان کو اپنے ساتھ لے کے چلوں. اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے قرآن سے قریب نہ ہو، اللہ سے قریب نہ ہو اور نماز سے قریب نہ ہو، اس لیے کہ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ بندہ نماز میں جب چلا جاتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، سجدے میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس لیے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اسے دور کروں. ایک آیت تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بہترین انداز میں پیش فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف سے نکل کر کے باہر تشریف لے جا رہے تھے. شیطان ملعون بہت ہی عاجز بن کر کے کھڑا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ملعون کیوں یہاں کھڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ مجھ سے کچھ پوچھیں تو میں آپ کو کچھ بتاؤں. تو شیطان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کے بندوں کو کیوں اس طرح سے پریشان کرتا ہے، اور تیرا کون سا ایسا حربہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے بندے تیرے قریب ہو جاتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے بندے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، خاص طور پر نماز باجماعت کے لیے جب آتے ہیں تو مجھے بخار ہو جاتا ہے، یعنی میرے اندر بہت تیز بخار آتا ہے جب تک یہ نماز سے فارغ نہ ہو، اس لیے میں روکتا ہوں کہ یہ جماعت میں پہنچے نہیں، نماز میں نہ پہنچے. اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ میں بخار زدہ ہو جاؤں، اس لیے میں اپنے اس بخار سے بچنے کے لیے ان کو نماز باجماعت سے دور کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے جماعت کے ساتھ پڑھنا 27 درجہ زیادہ ثواب ہے، اور جماعت کا اہتمام کرو، جماعت کی پابندی کرو. کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنی دیر شیطان سے تم محفوظ ہو جاؤ گے، شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جاؤ گے. اور اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے باہر نکلے، عظیم طوفان جو بڑا ہی عظیم طوفان تھا جس میں پوری دنیا کی زمین پر جتنے تھے سب ہلاک ہو گئے، اور آپ پر ایمان لانے والے جتنے تھے کشتی میں جو سوار تھے وہی محفوظ رہے. اور جب آپ نکلے جودی پہاڑ پر اس وقت بھی وہاں شیطان پہنچ گیا.
وہاں پہنچ گئے، آپ نے پوچھا ہے ملعون یہاں کیوں آیا ہے، کیا مقصد ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا اپنا جو مقصد ہے میں اس کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے کچھ چیزیں اس سے پوچھنے سوال کیا، پھر آپ نے فرمایا کہ بندہ تجھ سے کس طرح سے بچ سکتا ہے؟ تو اس نے یہی کہا کہ جب کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھتا ہے تو بندہ میرے اوپر الٹی چھری سے حملہ کرتا ہے، اس لیے میں اس کے سے زخمی ہو جاتا ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسی وقت سے تاکید فرمائی تھی، اور ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم فرمایا ہے کہ تم اکثر کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھتے رہا کرو۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تاکہ شیطان تمہارے قریب نہیں ہوگا، وسوسات سے محفوظ رہیں گے۔ یہ اس لیے بھی بہتر ہے کہ بہت سارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو دل میں وسوسات بہت آتے ہیں، برائیوں کی طرف خیال جاتا ہے، کس طرح سے ہم شیطان سے محفوظ رہیں۔ ان کے لیے ایک بہتر وظیفہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں ہے کہ وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کثرت سے پڑھا کریں۔ یوں بھی کلمہ طیبہ کی بڑی برکتیں ہیں۔ کلمہ طیبہ ایک بہت بڑی شفا کا وظیفہ بھی ہے، اور کلمہ طیبہ ایمان میں داخل ہونے اور ایمان کے مستحکم ہونے کے لیے دلیل بھی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کا فرمان ہے لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے، یعنی جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے میرے قلعے میں آ جاتا ہے، پھر محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اللہ کے قلعے میں آنا ہے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائیں گے۔ تو آج کے خطرناک نازک دور میں، آج کے اس برائی کے تیزی کے ساتھ پھیلنے والے ماحول میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ضرور یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بھی ہو کہ ہم حقیقت میں شیطان سے دور بھاگ رہے ہیں، حقیقت میں یعنی دل میں پختہ عہد اور عزم بھی ہو کہ ہم شیطان سے دور ہیں، اللہ کی پناہ میں ہیں۔ لہذا اگر کبھی شیطان کہتا ہے ناچنے گانے کی طرف چلو، ناچ گانا دیکھنے کے لیے چلو، سینما تھیٹر کی چلو، تو اس کی طرف چلو، اور شراب کے اڈوں کی طرف چلو، ادھر تماشے گاہوں کی طرف چلو، شیطان کہتا ہے، لیکن اس وقت یہی کہو ہم نے تو اللہ کی پناہ لے لی ہے، اللہ کی پناہ مانگی ہے، لہذا ہم تیرے کہنے پر نہیں چلیں گے، ہم وہاں چلیں گے جہاں اللہ کا حکم ہے، رب کا فرمان ہے، جس میں اللہ کی رضا ہے۔ ہمارے قدم اٹھیں گے تو اللہ کی رضا کے مطابق اٹھیں گے، ہمارے قدم سینما تھیٹروں کی طرف جانے کے لیے نہیں ہیں، ہمارے قدم عیاشیوں کے اڈوں پر جانے کے لیے نہیں ہیں، ہمارے قدم ان برائیوں کی جگہوں پر جانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں قدم دیے ہیں اپنے گھر کی طرف آنے کے لیے دیے ہیں، دین کی خدمت کے لیے عطا فرمائی ہیں، لہذا اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ دل میں یہ پختہ عزم بھی ہو، ارادہ بھی ہو کہ ہم شیطان کے حربے سے محفوظ رہیں گے۔ آج کے اس ماحول میں ایک بہت ہی خطرناک وبا جو ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کورونا بہت خطرناک وبا ہے، میں کہتا ہوں اس سے بھی خطرناک وبا یہ بے حیائی کا جو ماحول پھیلایا گیا ہے، گانے باجے فلمی دنیا کو جو پھیلایا گیا ہے، یہ کورونا سے بھی زیادہ خطرناک وبا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے دور ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں گانے بجائے جاتے ہیں، جن دکانوں میں گانے بجائے جاتے ہیں، وہاں کبھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا، ایک نوجوان ابھی چند دن قریب پہلے میرے پاس آیا، رو کر کے کہنے لگا میں اپنے بھائیوں کو منع کرتا ہوں لیکن وہ خوب گانے بجاتے ہیں اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور سنڈے کو گانے بھی بجاتے ہیں، لوڈو بھی کھیلتے ہیں، اور معاذ اللہ تمام خرافات ہیں۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے، کیا میں ان کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ میں نے چند نصیحتیں کی، پہلے انہیں سمجھاؤ، انہیں اس سے دور رہنے کی، بھلے کئی دن سے سمجھا رہا ہوں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کہتے ہیں تم کو جو کرنا ہو کر لو، ہم یہ کریں گے۔ معاذ اللہ، آج کا اگر ایک مسلمان اس طرح کی بکواس کرتا ہے کہ تم کو جو کہنا، اچھی بات بتانے والے کو، صحیح بات بتانے والے کو، اللہ کا خوف دلانے والے کو تم یہ کہتے ہو تم کو جو کرنا ہو کر لو، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے؟
ایک دن جب اللہ کا قہر نازل ہوگا، نہ تمہارا کھیل رہے گا، نہ تماشا رہے گا، نہ دکان کا وجود ہوگا، بلکہ ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اس طرح سے بے خوفی کا مظاہرہ مت کرو، لہذا اپنی دکان میں کاروبار اچھا دیکھنا چاہتے ہو، ترقی کی طرف جانا چاہتے ہو، تو اپنے دکانوں میں گانے مت بجاؤ، بلکہ اللہ کا کلام قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دو۔ وہاں پر اللہ کا کلام پڑھا جائے، سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے، تو شیطان بھی دور ہوگا اور یہ تمام بلائیں دور ہوں گی اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جس گھر میں، جس دکان میں کلام الہی کی برکت ہوتی ہے، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں وہ روزی لے کر کے آتے ہیں، رحمتیں لے کر کے آتے ہیں، بہاریں لے کر کے آتے ہیں۔ پھر تمہیں کسی کے سامنے یہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہمارا یہاں گراہک نہیں آ رہا ہے، ہماری روزی نہیں چل رہی ہے، ہمارا کام دھندا نہیں چل رہا ہے، بلکہ تم اللہ کا خوف دل میں رکھ کر رب کی رضا کے لیے اللہ کے کلام کو پڑھنا شروع کرو، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرو، اور اپنے گھر میں، اپنے دکان میں اس کو پوری طرح سے جاری کرو۔ انشاءاللہ رحمتیں تمہارے گھر میں بھی ہوں گی اور دکانوں میں بھی ہوں گی۔ آج دنیا کی بہت ساری طاقتیں، بہت ساری حکومتیں، وہ تو یہی چاہتی ہیں کہ مسلمان تباہ ہو جائے، مسلمان روزی کے لیے محتاج ہو جائے، دانے دانے کا محتاج ہو جائے، ہمارے سامنے بھیک مانگنے کے لیے آ جائے۔ دنیا کی طاقتیں یہی چاہتی ہیں، حکومتیں یہی چاہتے ہیں، اور تم خود جو ہے اس کی طرف مائل ہو رہے ہو۔ لہذا اللہ کے واسطے اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کو بہتر بناؤ، انشاءاللہ دنیا تمہاری محتاج ہوگی۔ تم دنیا کے لیے نہیں ہو، دنیا تمہارے پیچھے ہے، کیونکہ تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، تمام گناہوں، برائیوں، خرافات، فواحشات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آخری دم تک ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔